جیسے آپ شہید ہوئے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خلافت کا دور آیا، لیکن فتنے کثیر تھے، وہ ان فتنوں کو ہی سلجھانے میں لگے تھے۔ وہ دنیا سے کہ تو کس طرح کے سب کے سامنے ان کے خلاف بغاوتیں ہو گئی، پھر حضرت علی شیر خدا آئے، فتنوں کا دور ہے، پھر امام حسن حسین کا دور آتا ہے، کس طرح فتنے چلتے رہے اور آج تک چل رہے ہیں۔ تو فتنے اتنے آئیں گے تو ہر دور میں بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، اتنے فتنوں کا یہ دور ہے۔ پھر میرے آقا نے اگلی بات ارشاد فرمائی، قیامت کی ایک نشانی اور ہے، یکثر الحرج، حرج بڑا بڑھ جائے گا۔ اب حرج یہ ہے عربی، اب ہم لوگ تو کہتے ہیں جناب میں قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو میں بڑا عالم بن گیا، میں نے حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیا تو مجھے حدیثیں آ گئی۔ عربی زبان، اب وہ ان سے بڑھ کر تو عربی ہم نہیں جانتے نا، صحابہ سے بڑھ کر۔ اب سرکار فرماتے ہیں حرج بڑھ جائے گا، تو صحابہ سمجھے ہی نہیں کہ حرج کیا چیز ہے۔ سوال کیا یا رسول اللہ کہ ایما ہوا، یہ فرمایا حرج کیا چیز ہے؟ تو سیدھا سیدھی بات ہوتی، لفظ کا ترجمہ سمجھنا ہوتا، ان کو بھی آتا تھا کیا حرج؟ میرا فرماتے ہیں القتل القتل القتل، قرب قیامت میں قتل بڑھ جائے گا، بہت قتل و غارت ہوگی۔ اور دیکھ لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کے بعد کس قدر قتل و غارت بڑھی ہے۔ اور آج کوئی بھی کسی بھی ملک کے اخبارات اٹھا کر دیکھ لو، اپنے ملک کے 50 اخبار ہیں، 50 کو اٹھا کر دیکھ لو، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مرڈر بیان کیے گیا ہو۔ 50 چینل اگر چل رہے ہیں تو کسی نہ کسی خبر کے اندر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں یہ واقعہ آئے گا۔ بلکہ ابھی آج کل ایک میسج چل رہا ہے، یہ میسج میں ذرا بیان کر دوں۔ وہ میسج یہ چل رہا ہے کہ جناب ابھی جو سندھ کے علاقوں میں سیلاب آیا ہے تو وہاں سے کچھ ڈاکو ادھر منتقل ہو گئے، ان علاقوں میں گجرات، جہلم، لاہور، پنڈی، ان تمام علاقوں، تو لہذا احتیاط کی جائے۔ تو کیا بات ہے، وہاں پریشانی آئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کی وہاں خدمت ہو رہی ہے، مدد ہو رہی ہے، یہ اپنا وہاں سنبھالتے ہیں۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کیونکہ ہمارا دعوت اسلامی کا FGR جو الخدمت فاؤنڈیشن ہے، یہ ہم جا رہے ہیں وہاں لے کے جا رہے ہیں نا سامان، کیا ہو رہا ہے سامان وہاں ان تک پہنچتا ہی نہیں، راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیں مدد کون کرے بھائی، کیا کرے؟ یعنی اس اعتبار سے یہ بھی تو ایک فتنہ ہی ہے نا، وہاں دنیا ڈوب رہی ہے، مر رہی ہے، لوگ مدد کر رہے ہیں اور وہی کے لوگ جو ہے وہ راستے میں لوٹ لیتے ہیں، اس کو پہنچنے نہیں دے رہے آگے۔ پھر وہی مدد صحیح طور پہ پہنچ رہی ہے جو کہ باقاعدہ آرمی کے ذریعے جا رہی ہے، یا وہ بہت زیادہ کوئی حفاظت کا انتظام کرتا ہے تو جا رہی ہے۔ یہ ایسی اطلاعات، یہ تو بالکل کنفرم ہے 100% ایسے ہی کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح فتنوں کا دور ہے، آپ مدد کرنے نکلے ہیں ان کی، اور وہ آگے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ اب پھر یہ بات جس بندے کو پتہ چلے گی اس کا کیسے دل کرے گا یار میں سلام سے نکال کے مدد کر دوں، کچھ نہیں دل کرے گا، سیدھی سی بات۔ تو بہر میرا آقا فرمان اس طرح قتل بڑھ جائے گا، یہ قتل ہی بڑھ گیا نا، راستے میں لوٹ لیتے، پکڑ کے مار بھی دیتے ہوگے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوگے۔ تو یہ سب میرے آقا بیان فرماتے ہیں یہ فتنے، اور یہ فتنے کب ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرب قیامت میں یہ فتنے ایسے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور فتنے کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرمایا۔ جیسے میں نے کہا کہ سرکار کی تو کیا شان ہے، ایک رات کو سرکار اٹھے، استيقظ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ فزعا، رات میں آپ اٹھتے ہیں، اچانک ایسے واقعات نظر آتے ہیں آپ کو کہ کچھ چہرے پر پریشانی کی آثار ہوتے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ یقول میرا آقا فرماتا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن، آج کی رات میں اللہ نے بڑے خزانے نازل کیے، وماذا انزل من الفتن، اور کتنے ہی فتنے بھی نازل کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں کیا آتی ہے کہ مال اور فتنے اکٹھے ہی آتے ہیں۔ وہ غریب بندے نے کی کرنا بھائی، وہ کیا گناہ کرے گا، اس نے کون سی شرابیں پینی ہے، اس نے کون سے
موبائل پہ پیکج لگا دے، اس نے کیا کرنا؟ تو کرے گا کون؟ جس کے پاس مال ہوگا۔ تو فرمایا مال گر رہا ہے اور فتنے ساتھ لے آ، تو اکثر مال فتنے ساتھ لے کر آتا، لیکن مال اچھی جگہ بھی خرچ کرو تو فائدہ بھی ہے، لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے مال فتنے لے کر آتا۔ اب میرے آقا دیکھیں، اگر میں مثال کے طور پہ چھت پہ کھڑا ہوتا ہوں، مجھے تو نہیں نظر آئے گا کہ فتنے نازل ہو رہے ہیں، فتنے گر رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا چلے گا۔ یہ میرے آقا کی آنکھ مبارک کی شان ہے کہ فتنے بھی نازل ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں، خزانے بھی نازل ہو رہے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں یوقظ صواحب الحجرات، یہ جو سو رہے ہیں ان کو کون اٹھائے؟ یہ جو سو رہے ہیں ان کو کوئی اٹھائے کہ فتنے آ رہے ہیں، مال آ رہا ہے، اٹھ جاؤ، اٹھ کر کچھ کر لو۔ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو اٹھو، اٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ میں یوقظ صواحب الحجرات، یہ جو حجرے میں سو رہی ہیں، سو رہے جو بھی، ان کو اٹھاؤ۔ مراد کیا تھی؟ ازواج مطہرات، مراد کیا تھی؟ دیگر عورتیں، ان کو اٹھاؤ۔ لکے یصلی، تاکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ تو پتہ یہ چلا فتنوں کا دور ہو، فتنے آ رہے ہوں، مسائل آ رہے ہوں، اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، فتنوں سے بچ جاؤ۔ اس کے بعد کیا بات ارشاد فرمائی؟ یہ بات بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور آپ جب یہ میں بیان کروں گا نا، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً یہ ہمارے دور میں تو بہت بڑھ چڑھ کر سامنے نشانی آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ میرا آقا فرماتا ہے رب قاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت ساری وہ عورتیں جو دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہوں گی، آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اب یہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی، اس کی شرح علماء نے کیا کیا کہ دنیا میں وہ لباس ایسا پہنے گی کہ وہ لباس نہیں ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے قیامت میں بھی ان کو برہنہ کیا جائے گا۔ اس طرح کے لباس آج کل چل نہیں رہے کیا؟ لباس یعنی کم ہوتے ہوتے کتنے کم ہو گئے۔ تو یہ حدیث پاک یہ بیان کر رہی ہے بہت ساری بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں کپڑے کوئی نہیں ہے، اور ان کی ایک سزا کیا ہوگی؟ بروز قیامت عاریہ، بالکل وہ برہنہ کر کے سزائیں دی جائیں گی۔ اور یہ بھی آج کل ہے۔ اور ایک اس کی اور بات جو دوسری وضاحت ہے، اس کی دوسری وضاحت اس کی یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو دنیا میں جن کو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرما دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، لیکن اتنا کچھ ملا اس کا شکر ادا کر کے وہ نیکیاں کما جاتے، ہوگا کیا؟ عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نیکی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ بھی ہوگا، یہ بھی نشانی میرے آقا نے بیان فرمائی کہ آخر دور میں یہ بھی مسائل آئیں گے۔ تو کیا یہ نہیں آ رہے؟ بالکل آ رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں وہ کتاب الفتن میں یہ سب میرے آقا بیان فرماتے ہیں۔ پھر اگلی ایک بات ارشاد فرمائی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھا لیا وہ ہم میں سے۔ ظاہری بات ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان کو نہیں مار رہا، اس پر ہتھیار نہیں اٹھا رہے، آپس میں لڑ رہے ہیں بھائی، آپس میں سارے معاملہ چل رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جنگوں سے کسی نے نہیں ہرایا، ہمیشہ ہرایا گیا تو منافقت سے، ریا و منافقت، اور اس طرح چھپ چھپا کے، عیاریاں کر کے، اپنے اندر ہی منافق پیدا ہو گئے، ان کے ذریعے مسلمان ہمیشہ مغلوب ہوئے۔ جنگ کر کے کبھی ایسے واقعات نہیں آتے کہ کسی نے مسلمانوں کو مغلوب کر لیا، ہوا یہی۔ اور پھر اس کے اندر جو یہ بات وہ ہے، انہوں نے ہمارے بندے تیار کیے جو ہمارے خلاف ہو گئے، تو حمل علینا، ہمارے اوپر ہتھیار اٹھا لیے۔ اب میرے آنکھوں کی نظر تو دیکھ رہی ہے، اسی نے فرمایا کہ ایسا
وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں پھر اس کو اپنے آپ سے خارج فرمایا نہیں ہے ہمارا. اور پھر دوسری حدیث میں بات بھی بیان فرمائی. میرے آقا فرماتے کہ میرے بعد لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافروں کی طرح نہیں بن جانا. کیا کرو گے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے پھرو گے. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں جو سرکار فرماتے ہیں یوں نہ کرنا، یوں نہ کرنا، یوں نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کام ہوں گے اور سرکار تمہیں ابھی سے متنبع کر رہے ہیں، تمہیں الرٹ کر رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں بچنا ان چیزوں سے. اب جو سمجھ گئے وہ بچ گئے اور جس نے نہ سنا نہ سمجھا وہ اسی میں پڑ گئے. تو یہ دیکھیں ساری وہ چیزیں جو کتاب الفتن میں میرے آقا نے بیان فرمائی وہ سب کی سب اس وقت ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہو رہے ہیں. اور یہ جو بات بیان کی نا آپ نے لا ترجعوا بعدی کفار، مطلب میرے بعد کافر نہیں ہو جانا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امت کافر ہونا شروع ہو جائے گی، امت کافر نہیں ہوگی. آگے امر بتایا کہ امر کافروں والا کرو گے، یضرب بعضکم رقاب بعض، یہ ہے کافر والی چیز کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے، مارو گے ایک دوسرے کو. ایسے واقعات یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اگر اس کو آپ بیان کرنا شروع کر دیں پتہ نہیں آپ کے اپنے اس گاؤں میں ایسے شاید سینکڑوں واقعات نکالیں کہ آپس میں مار مار کے ایک دوسرے کو ختم کر دیا. تو یہ سب ہے، یہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہ کہ بھائی ہم ان چیزوں سے بچیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے. اس کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. مومن کا اختیار ہے دعا، کثرت سے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ان چیزوں سے محفوظ فرما، میرے اہل کو، میرے مال کو، میری اولاد کو، اللہ سب کو ہم کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آگے سزائیں کیا ہو رہی ہیں. اور اسلام کتنا امن پسند دین ہے، کتنا امن پسند دین ہے. یہاں حدیث پاک میں میرا آقا فرماتا ہے اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا، جب کوئی بندہ بازار سے گزرے یا کوئی بندہ مسجد سے گزرے اور ہو کیا ومعه نبل، اس کے ہاتھ میں تیر ہو، تو کیا کرے وہ فلیمسک علی لسانها، اس کا جا کے پھل والا حصہ جو لگتی آگے جا کے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، کسی کو لگ نہ جائے، پکڑ کے رکھو. یقبض بکفی، تیزی سے پکڑ کے رکھو. الا یصیب احدا من المسلمین منها بشیء، ایسا نہ ہو کسی مسلمان کو وہ تیر کی نوک ہی لگ جائے. اس قدر زیادہ احتیاط کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد میں آؤ، بازار میں آؤ، جہاں بھی آؤ. اور یہ ایک تربیت بھی ہے، آج کل کے دور میں تربیت دی جاتی ہے. جو گارڈ ہوتے ہیں، پولیس والے ہوتے ہیں، ان کی تربیت میں یہ بات شامل ہوتی ہے. اکثر تو ان کی گھر خالی ہوتی ہے، وہ اس لیے خالی ہوتی ہے کہ کہیں ایسے لگ نہ جائے، چل نہ جائے، کسی کو مار نہ دے. اور پھر گولی کا آرڈر جب تک نہیں آتا مارا نہیں جاتا، یہ مارتے نہیں یہ لوگ. کتنی احتیاط، تو وہ احتیاطیں ہمیں ہمارے آقا کب سے بیان فرما چکے ہیں کہ اس طرح تمہیں کرنا چاہیے. اور ان کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ گن کا ہوتا ہے، ان کو اس کا منہ نیچے رکھے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ایسے گن پکڑ کے سامنے کھڑا ہوا، نیچے رکھتے. تو یہ آج کل کے ماڈرن دور میں یا تربیت یافتہ دور میں آج یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے یہ ساری باتیں بیان فرما چکے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال، اینی کویسچن؟ آج کل چلو یہ چل رہا مہینہ سفر، اب پچھلے سال ہم نے خیر بیان بھی کیا تھا، لوگ سفر کو سمجھتے ہیں بڑی آفتوں کا، بلاؤں کا، مصیبتوں کا مہینہ. تو اس وقت بھی بیان ہم نے کیا تھا
یار جو لوگ بیمار اس مہینے ہوتے ہیں کیا سارا سال بیمار نہیں ہوتے؟ کہ سارا سال ہی سفر ہوتا ہے؟ کسی کو اس مہینے میں پریشانی آ گئی تو جن کو پورے سال میں پریشانی آتی ہے کیا پورا سال ہی سفر ہوتا ہے؟ اللہ کیسا نہیں؟ پھر آپ نے خود فرمایا لا صفر ولا عدوى ولا طیر، فرمایا یہ جو تم لوگ الٹی سیدھی فالیں نکالتے ہو، بلی رستہ کاٹ گئی اور اصل میں اگے نہیں جانا، کار واپس ہی جانا ہے، یہ بات فالی ہے، اس کو مانا کہ کمزور عقیدے۔ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوا، یہ کون پتہ کرتے ہیں ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے۔ اور جب ہم نیپال کے سفر میں تھے وہاں رات میں ہم جناب ٹیکسی میں جا رہے ہیں، میں آگے بیٹھا ہوا تو میرے ساتھ دیگر اسلامی پیچھے بیٹھے ہوا، جیسے تھوڑا آگے گئے تو بلی نے آگے سے راستہ کاٹ دیا، وہ ہندو تھا وہ تو گاڑی ادھر ہی کھڑی کر دی، ڈر گیا، میں اکیلی جا رہا ہوں، کیا ہو گیا بھائی؟ پہلے تو ہمیں سمجھ نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم نے کہا رات ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکو شاکو تو نہیں آ گئے، پھر سے دور سے دیکھ لی کہ ہم نے پہلے نہیں جانا بھائی، رنگ اڑ گیا، کیا ہوگا تجھے؟ پھر اس نے بتایا کہ یہاں سے آگے بلی نکل چلی گئی، تو پھر ہم نے بھی اپنا ٹوٹ کا استعمال کیا، ہم نے پھر دم چھو کر کے طریقے سے کہا لو جی ہم نے دم کر دیا، کچھ نہیں ہوتا تم چلو، تو چل پڑا، کیونکہ جیسے کمزور عقیدہ ہے وہ ویسے ہی کچھ ایسی بات کر دو گے تو فوراً مان بھی جائیں گے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی کچھ نہیں، اب ہم نے دم درود کر دیا، پیچھے سارے بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں یہ جو آگے بیٹھے یہ بہت بڑے گرو ہیں ہمارے، یہ ہمارے گرو ہیں، دیکھو ابھی سب صاف کر دیں گے، تو اس طرح کر کے کیا، چل پڑے، کچھ بھی نہیں ہوا، سارا سفر گزر گیا۔ تو یہ چیزیں کمزور عقیدے والی چیزیں ہیں، کمزور کر دیتی ہیں بندے کو۔ اللہ کی ذات میں توکل، حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگ بروز قیامت ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور میں سے ایک بیان کیا کہ وہ لوگ جن کا اللہ پر ایسا توکل ہوگا، بیمار پڑیں گے دوائی بھی نہیں لیں گے، کوئی دم درود کچھ بھی نہیں کریں گے، کوئی دوائی بھی نہیں لیں گے، کہیں گے بس اللہ نے بیمار کیا وہی شفا بھی دے گا۔ اتنے مضبوط جو عقائد کے لوگ ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، اگر دوائی لے منع نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، دوا لے تو بھی یہی ہو کہ اللہ چاہے گا شفا بھی ملے، دوا پر بھروسہ نہیں۔ جو لوگ تعویذ کا انکار کرتے ہیں وہ ڈسپرین کی گولی کا اقرار کرتے ہیں، تعویذ اللہ کے کلام سے لکھا گیا، نہیں نہیں اے شفا نہیں دینے لگا، اے ڈسپرین کی گولی اے شفا دے دے گی۔ جو تعویذ لکھا گیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، جو لکھا کسی مسلمان نے وہ شفا نہیں دے گا، جو کسی انگریز نے گولی بنائی ہے وہ شفا دے گی۔ خود اپنا اندازہ کرنا بھی ہم کہاں کھڑے، ہمارا عقیدہ کدھر کیا ہو گیا یار ہم لوگوں کو۔ تو الحمدللہ دین اسلام وہ زبردست دین ہے، اور ہمارا اللہ کے فضل سے اہل سنت کا مسلک بہترین قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کے عمل کی سعادت دے۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جو کچھ ہم نے یہاں بیٹھ کر تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو سنا، میرے مالک ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما۔ ان میں جو فتن کا ذکر ہوا مولا ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ میرے مالک پروردگار ہمارے بچے کو عاشق رسول بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ مولا پروردگار عالم جتنے ہم یہاں حاضر ہیں سب کے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما۔ جس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے پریشانی تو سرکار کی احادیث کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ تندرست ہے فراخ دستی عطا فرما۔ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جس کی جو بھی نیک جائز خواہش تمنا ہے مولا سب کی پوری فرما۔ جو اس محفل کے لیے انعقاد کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں میرے مالک پروردگار ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دین و دنیا میں انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصور۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔